دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے جو محترم عمران خان صاحب کی ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی، جس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ یہ جو سائفر پر جو انکوائری ایف آئی اے مجھے طلب کر رہی ہے، خان صاحب کو طلب کر رہی ہے، وہ بدون اختیار ہے، بلا قانون ہے، آئین سے متصادم ہے، اور یہ نہ صرف بنیادی حقوق کے ماورا ہے بلکہ دیکھیں وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ریاستی آداب کا ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب ایک وزیر اعظم اگر اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کوئی بات کرتا ہے اور وہ اگر اس میں بھی ٹیپنگ ہوتی ہے، اور اگر وزیر اعظم کا فون محفوظ نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ریاست رہ جاتی ہے، بنانا ریپبلک بن گئی یا ریاست ہوئی؟ یہ عام آدمی، اور میں نے ہنس کے کہا جی مجھے تو اپنے فون پہ بھی جو ہے میں آزادانہ طور پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ ٹیپنگ ہوتی ہے فون کی۔ یہ نہ صرف آئینی جو ہے استحقاق کو مجروح کرتی ہے، جس میں پرائیویسی ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، اور اس پرائیویسی کو بریچ کرنا جو ہے یہ آئین اور قانون کے متصادم ہے، منافی ہے۔ اس لیے کسی کی بھی پرائیویسی ہو، اور پرائم منسٹر ہاؤس تو ریاست کا جو ہے یہ ایک علامت ہے، ہائیسٹ آفس آف دی 25 کروڑ عوام کا سب سے زیادہ ہائیسٹ آفس چیف ایگزیکٹو کا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ اگر پرائم منسٹر اپنا گھر کا بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی یہ ریاست، تو پھر مجھے بتائیں کیا مذاق ہے؟ اور یہ جرم ہے، یعنی ٹیپ کرنا، کسی کی آواز کو ٹیپ کرنا، آڈیو ٹیپنگ کرنا، یہ فون ٹیپنگ کرنا اور یہ سرویلنس کرنا، یہ غیر آئینی ہی نہیں ہے، یہ ایک جرم ہے۔ اور اس جرم کی پاداش میں الٹا اس مجرم کو پکڑو جس نے ٹیپنگ کی ہے، اور جس نے یہ جو ہے آڈیو ویڈیو وہ کیے ہیں، آوازیں بنائی ہیں، جس نے یا ان کو جوڑا ہے اور ڈاکٹریٹ کر کے جو ہے اس کی مشتہری منادی کی ہے، ان کو پکڑنے کی بجائے آپ الٹا اس کو پکڑ دیتے ہو۔ تو یہی میں نے عرض کیا کہ جناب یہ جو کہتے ہیں سائفر کی بات ہے، یہ ایک امر ہے، حقیقت ہے، کیونکہ نہ صرف عمران خان کی وزارت کے دوران میں NCC نیشنل سیکیورٹی کونسل جو کابینہ کی سب سے مضبوط ترین کمیٹی ہوتی ہے، جس میں وزیر اعظم اس کی سربراہی کرتا ہے، وزیر دفاع ہوتا ہے، اس میں جو ہے سارے آرمڈ فورسز کے سربراہان ہوتے ہیں، تو وہ ایک قسم کی ریاست کی اعلیٰ ترین جو ہے کمیٹی، اس نے پہلے عمران خان کی سربراہی میں اس چیز کی تصدیق کی کہ جو ڈونلڈ لو نے جو عبد المجید امبیسڈر پاکستانی امریکہ میں تھا، جو اس نے اس کو جو فرمودات کی ہیں، اور جو سائفر یا جو لیٹر جو ہے عبد المجید امبیسڈر نے بھیجا تھا، وہ انہوں نے اس کی شدید مذمت کی کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت کرنے کے مترادف ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے ایک امریکہ کے ساتھ شدت سے مذمت کی جائے، اور ڈماش ایک لکھا گیا ان کی وقت میں۔ پھر اس حکومت پاکستان جب محترم عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، تو شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پھر دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے علاوہ تمام سربراہان عسکری قیادت موجود تھیں۔ انہوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ یہ واقعی ہی یہ جو ہے سائفر لکھا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شدید قسم کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، تو اس لیے اس کا اعادہ دوبارہ سائفر کا کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سائفر ہے یہ اس کی تصدیق ہے، یہ مداخلت ہے پاکستان کے معاملے میں، ہم نے ڈماش کر دیا ہے، لیکن یہ سازش نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے،
یہ ایک سیاسی بیانیہ تھا جو محترم عمران خان صاحب کا تھا. اس سے دوسرے فریق نے اس سے ظاہر ہے کہ اس کی مخاصمت کی, اس کی ضد میں بات کی. یہ ان کا سیاسی مسئلہ ہے کہ کیا وہ مداخلت تھی. مداخلت کو تو تصدیق شدہ بات ہے کہ کیا وہ سازش تھی حکومت کو گرانے کی. اس کی حد تک جو ہے عمران خان کا موقف اور شہباز شریف یا پی ڈی ایم کا موقف مختلف ہے, اور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سیاسی لیکن جو سائفر کی اب ایف آئی اے کو حکم دیا گیا ہے, او بھائی کس چیز کی؟ سائفر کی تو تصدیق ہو چکی, نہ صرف عمران خان کی کابینہ نے کی, شہباز شریف کی اپنی کابینہ نے اور این سی سی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کر دی, ساری تصدیق کر دی. اور میں نے کہا کہ وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن خدا را وزیر اعظم آفس کو اتنا ایکسپوز مت کرو کہ وزیر اعظم جو سبکدوش ہونے کے بعد وہ جو ہے ایف آئی اے کی یا پولیس کی یا جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کی وہ پیشیاں بھگتتا رہے, اس لیے کہ کار سرکار کی فرائض منصبی کے دورانیے میں اس نے جو عوامل یا کام کیے ہیں اس کے لیے وہ جواب دے. پارلیمنٹ کو تو ہو سکتا ہے, وہ 25 کروڑ عوام کو تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کی تذلیل اور رسوائی اس انداز سے نہ کی جائے کہ وہ پولیس اور ایف آئی اے کی جو ہے وہ پیشیاں بھگتتا جائے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں یہ نالش کی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس کو معطل کر دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی اور کارروائی اس معاملے میں نہیں ہوگی, لیکن انہوں نے سرکار نے یک طرفہ وہاں ویکیشن آف اسٹے کر کے وہ آرڈر اس بنا پر ویکیٹ کروا لیا کہ یہ چونکہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے یہ اسلام آباد میں ہوا ہے, ایف آئی اے کی ٹیم اسلام آباد میں انکوائری کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کا بنی گالہ میں گھر ہے, اس لیے یہ لاہور ہائی کورٹ کو اختیار سماعت نہیں ہے. اس بنا پر انہوں نے یہ ہماری عدم حاضری میں, غیر موجودگی میں ٹیریٹوریل جورسڈکشن پر اس کو جو ہے وہ ریکال کیا تھا. تو وہی آرڈر میں نے ساتھ لگایا اور میں نے اسی حکم کی بحالی کی استدعا کی, کیونکہ وہ حکم کو یعنی ریکال کرنے کے بعد فوراً انہوں نے ایک نیا نوٹس ایشو کر دیا اور آج 12 بجے کے لیے ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا ہے. تو جج صاحب کو میں نے یہی باور کروایا ہے کہ مہربانی کر کے 12 بجے سے پہلے آپ اس کو انجنکٹ کیجیے. جج صاحب سے بعد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہیں یا کیا گفتگو؟ وہ یہ تھا کہ میں نے کہا جی میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ آج 12 بجے ہمیں طلب کیا ہوا ہے, تو اس لیے مہربانی کیجیے گا کہ آپ اس کو انجنکٹ کر دیں, اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیں, تاکہ ایک پرائم منسٹر, سابقہ پرائم منسٹر, یہ عمران خان کی بات نہیں ہے, کل کو شہباز شریف اسی طرح پیشیاں بھگتے گا اور جو آنے والا پرائم منسٹر ہوگا اسی طرح پھر یہی ہوگا اس کے ساتھ. تو یہ بات ہے 25 کروڑ عوام کے ایک چیف ایگزیکٹو کی بات ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ مہربانی کیجیے گا اسے یہ ایک اس کو پریسیڈنٹ نہ بنانے دیں, اور 25 کروڑ عوام کی جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر کے ہاتھ میں وہ مت دیں کہ وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے اور وہ باز پرس اس کو کرتے رہیں ان معاملات میں جو معاملات متنازع ہیں ہی نہیں, کیونکہ سائفر متنازع نہیں ہے. سائفر کی تصدیق این سی سی کر چکی, ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کر چکی. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان, یہ الفاظ تھے. اس کے بعد کمیونیکے جو ایک شہباز شریف کی موجودگی میں بھی کیا گیا جس میں خواجہ آصف تھے اور سارے عسکری قیادت تھی, اور پچھلے سابقہ وزیر اعظم میں بھی اسی کی 2 مرتبہ تصدیق ہوئی. تو پھر کس چیز کی انکوائری ہو رہی ہے بھائی؟